آج ہم آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کے 64 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ہمارے رب العالمین کا جو خطاب ہے وہ اس میں ہے ہماری طرف، ہمیں اللہ آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اپنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ عادل ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان کا مال سب کچھ کس رخ پہ لگ رہے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ مقاصد بھی دنیا میں لوگوں کے مختلف ہو جاتے ہیں، کچھ تو دنیا داری صرف اختیار کرتے ہیں اور کچھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت ہمیشہ کے لیے بھی جینا چاہتے ہیں، اور آخرت کے اس موڑ کو بھی دیکھتے ہیں جہاں انسان کا یا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور یا اس کو پوری طرح کامیابی مل جائے گی۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور صرف دنیا کے لیے وہ جیتا ہے، لوگوں کے خوف کو اوپر، اللہ کے خوف پہ اوپر کرتا ہے، تو ان کا آخرت تو صفر ہے۔ ان کی دنیا جنت ہے اور آخرت جو ہے وہ ان کا صفر ہے، جن کے روح قبض کرنے کی وجہ سے اتنا وہ ڈھارتا ہے ہاتھیوں کی طرح کہ جانور بھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس کے رشتہ دار نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ساری کمائی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر بہت سارے انسان کم عمری میں بہت نیک کام کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں وہاں لگاتے ہیں جہاں اللہ کی مرضی ہو اور رضا ہو۔ انسان کا جسم ایک مشینری کی طرح ہے، اور جس طرح ہر مشینری کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک کتاب دی جاتی ہے، اس طرح ہمیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ کسی مشینری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر پرزہ اپنے مقام پر ہو۔ اگر وہ اپنے مقام پر نہیں ہوا تو پھر وہ مشین خراب ہو جاتا ہے اور اپنا کام نہیں کرتا۔ آج کل انسان بھی اپنے مقام پر نہیں رہا، یہاں بگاڑ آ گیا ہے۔ اگر کسی گھڑی کی سوئی صحیح نہ ہو تو پھر ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ آسمان بلند ہو یا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر بندہ اور ہر چیز نظر آتا ہے، یہاں تک کہ درخت سے اگر پتا بھی گر جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پتہ تب گرتا ہے۔ اگر بندگی اللہ کی شان میں نہ آئے تو فیصلے خود مختار انسان ہو جاتا ہے، پھر فیصلے خود کرتا ہے۔ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، اور جو بندہ یہ سمجھ جائے کہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، یہی وہ کام ہے جو متقی انسان کرتے ہیں، اور انسان کا جو مقام ہے وہ بندگی ہے۔ انسان کو اپنے مقام پر ہی رہنا چاہیے۔ مقام بندگی سے معاملہ اگر ہٹا ہوا ہو تو پوری دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جو آج کل پوری دنیا میں فساد برپا ہے۔ انسان اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے، یہ چیز ہے کہ دنیا
دنیا جو ہے کالی گٹھاؤں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدال پسند بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اللہ نے کتاب کو بھیجا، رسول کو بھیجا، تاکہ انسان کی زندگی میں ہر پہلو میں توازن پیدا ہو جائے۔ رسولوں کا مشن یہی تھا کہ اللہ کی باتیں انسانوں کو بتا دی جائے اور اللہ کا خوف سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے جہاں بچا لے، مطلب آخرت قبر میں بھی ایک زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَمَا اور جو تکونو تم ہوتے ہو فی شأن وَمَا تتلو کسی حالت میں اور جو تم پڑھتے ہو من ہو اس میں سے من قرآن ولا تعملون قرآن میں سے اور نہیں تم عمل کرتے ہو من عمل کوئی عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ حاضر اذ تفیدون جب تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس میں وما یغضب اور نہیں چھپا ہوا عن ربک تیرے رب سے من مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمان میں ولا اصغر اور نہ چھوٹا من ذالک اس سے ولا اکبر اور نہ بڑا الا مگر فی کتاب مبین مگر کھلی کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 62 الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست لا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے لہم البشری ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرت اور آخرت میں لا تبدیل اور نہیں ہے تبدیل ہونا لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو ذالک یہی هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے جو بڑی ہے۔ آیت نمبر 65 ولا یحزنک اور نہ غمگین کرے تجھ کو پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں قولہم ان کا قول ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعاً ساری کی ساری هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 66 الا خبردار ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وما یتبع الذین اور جو کچھ بھی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا شرکاء شریکوں کو یتبعون نہیں وجہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی وان ہم اور نہیں وہ
الا یحرسون، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آریاں کرتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس میں، والنہار، اور دن کو، مبصرا، روشن، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یسمعون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے، ولدن، ایک بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم، نہیں تمہارے پاس، من سلطان بہذا، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 68 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے شرک کے لیے اللہ تعالیٰ، جو روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یعنی جو کسی کا، اللہ تعالیٰ تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں ہے تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اولاد کا ہونا خود مختاجی کی دلیل ہے، اور جس کا حکم آسمان اور زمین کی ہر چیز پر چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ازلی اور قدیم ہے، اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ مریم میں آیت نمبر 91 میں اور 90 میں، ترجمہ اس کا ہے، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 69 میں، کل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو گھڑتے ہیں، علی اللہ پر، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، نہیں فلاح پائیں گے، متاع فی الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں،
ثم الینا پھر ہماری طرف، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، ثم پھر، نذیقہم العذاب عذاب الشدید ہم چکائیں گے ان کو شدید عذاب، بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے کہ تھے وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ دنیا تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکائیں گے، جہاں سے یعنی ان لوگوں کا جو ہے لوٹنا نہیں ہے۔ ہمارے رب العالمین ادھر تو منکروں کا، بدعت کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کے لیے تو دنیا جنت ہے، لیکن آخرت ان کا زیرو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح قبض کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وہ فرشتہ جو اگر انسان نیک ہو مرنے والا ہو تو اس کی روح کو علیین میں لے جاتا ہے، اور جو ادھر شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو نیچے گھڑے میں، قید خانے میں لے جاتے ہیں، سجین میں۔ روح کا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جانا اور پھر محشر کے دن تک اس قید خانے میں رہنا، یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور جو ہم شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو رب قرار کرتے ہیں تو یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف اپنے لیے جو ہے بربادی کا سامان ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیند میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، نیند کو وفات اصغر کہتے ہیں اور موت کو وفات اکبر کہتے ہیں، جن کے پاس پھر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اور قرآن میں کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ہمیں صرف دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور جس طریقے سے بھی ہم سے ہو سکے تو کفر کو مٹانا ہے۔ موت کے وقت فرشتے روحوں کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اگر بدکار ہو تو اس کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، جن کے چچڑے جو ہے اٹھتے ہیں اور پھر وہ سجین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کے رکھے، اور شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دے۔